اللہ کی عزت کی قسم، آج کے جاہل صوفیوں کا اگر موقف ٹھیک ہوتا نا تو صدیق اکبر 40 دن تو گھر بیٹھتے نا، کیوں جی 40 دن خاموشی اختیار کر لیتے کہ یار کچھ دن گزر جان۔ فارغ ہوتے ہی تدفین سے سب سے پہلا حکم فرمایا رسول اللہ جو لشکر حضرت اسامہ بن زید کا روانہ کر چکے تھے وہ لشکر تیاری کرے۔ ایک لشکر ترتیب دیا، فرمایا جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں جاؤ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ واپس ایمان لے آئیں یا ان کی گردنیں اڑا دو۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ سے انکار کر گئے ہیں، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضور کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، ایک لشکر ان کے خلاف تیار فرمایا۔ اور ایک بڑا لشکر منکرین ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف تیار فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی حضور سب کو بھیج دیں گے، مدینہ میں کون رہ جائے گا؟ مدینہ کی ریاست کو خطرہ ہے، چاروں طرف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سب جوانوں کو، فوجیوں کو، مجاہدوں کو مختلف محاذوں پہ بھیج دیں گے تو یہاں مدینہ منورہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر درندے آ کے میرے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ جائیں تو جو کام جس کام کا رسول اللہ حکم فرما چکے ہیں میں وہ کام کر کے رہوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی شیر خدا، سیدنا عثمان غنی حاضر ہوئے، حضور مہربانی کریں حالات بہت ناموافق ہیں، تو جلال میں آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا تو زمانہ جاہلیت میں تو بہت دلیر تھا، اب تو بزدل ہو گیا۔ یہ لشکر جائیں گے جن لشکروں کو رسول اللہ روانہ فرما چکے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، بہت تفصیلات ہیں، ہر لشکر کی الگ الگ تفصیلات۔ میں آپ یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے یہ بتا دیا کہ پہلا خلیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ جس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، سیدنا فاروق اعظم سے بھی کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ، خلیفہ رسول اللہ، تو فرمایا بہت لمبا ہو جائے گا، ہمیں صرف امیر المومنین کہہ لیا کرو، خلیفۃ الرسول کا لقب صرف صدیق اکبر کو سجتا تھا۔ کیوں جی؟ ہمیں صرف امیر المومنین کہہ لو، خلیفۃ الرسول وہی تھے، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہ، دستور حیات اسلام کیسے پھیلے گا ہمارے سامنے متعین فرما گئے۔ اب ہمارے سامنے کتنا بڑا کو تبلیغی آ کے کہے نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے نہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کی مانیں گے یا صدیق اکبر کی؟ 2.5 لاکھ، اچھا 10 15 20 دن کوئی ایک لشکر ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور پھر اتنے دنوں بعد خوشخبریاں آنی شروع ہو گئیں، سبحان اللہ۔ مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا ہے، جو قبائل جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا وہ آمادہ ہو گئے زکوٰۃ دینے پہ، جو مرتد ہو گئے تھے انہوں نے دیکھا رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں کی پاور ٹوٹی تو نہیں ہے، پاور تو اسی طرح ہی ہے، وہ بھی واپس آ گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر صرف جو پہلے سارا کچھ تھا وہ ہی نہیں سنبھالا بلکہ 2.5 لاکھ مربع میل اور فتح کیا، سبحان اللہ۔ تو کیا ہمیں یہ تقیہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بس ہمیں تو نماز ہی کافی ہے؟ تو سوال ہوگا، ہم سے بھی ہوگا، ہمارے ساتھیوں سے بھی ہوگا، نمازیوں سے بھی ہوگا، مقتدیوں سے بھی ہوگا کہ تم نے کیا کیا؟ تم تقیہ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ صحابہ کرام تو نہیں بیٹھے،
حضرت مفتی صاحب اور مولانا مختار صدیقی صاحب تشریف فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری 90 سالہ بزرگ میزبان رسول، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں ہی ہمارا ڈیرا ہوگا. اور وہ اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا. ان کے پاس وہ خط بھی تھا بادشاہ کا جو انہوں نے حضور کو دیا تھا. سبحان اللہ. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. وہ قسطنطنیہ والی جنگ میں رسول اللہ سے سنا تھا کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا جنتی ہوگا. 90 سال کی عمر میں بھی تلوار لے کے قسطنطنیہ تشریف لائے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور یہاں ایوبیہ میں دفن ہوئے ترکی میں آ کے. ان کا دل نہیں کرتا تھا مدینے کی موت آئے، جنت البقیع میں دفن. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو جو میزبان رسول ہے سبحان اللہ، ان کو پتہ تھا کہ اللہ بھی تب خوش ہوگا، رسول اللہ بھی تب خوش ہوں گے جب حضور کے دین کے لیے قربانی دیں گے. کیوں جی؟ یہ تو نہیں کیا انہوں نے. ویسے جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، کوئی غصہ نہ کرے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد پھر روتے پیٹتے رہتے. بس ایک ہی کام بس کرنا اور اب کچھ نہیں کرنا. سبحان اللہ. حضور کا جنازہ مبارک پڑا ہوا تھا. کچھ صحابہ کرام بے ہوش ہیں. سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں جس نے کہا حضور انتقال کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. سیدنا عثمان غنی بھی ہوش ہیں، حضور وصال فرما گئے. سرکار صدیق اکبر آئے، حضور کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، آیت مبارک تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس سے پہلے، آپ سے پہلے بھی کئی نبی اور رسول آئے، یا پردہ فرما گئے یا شہید کر دیے گئے. تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا خطبہ دیا کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بڑا عاشق. ایک مثال صرف عرض کر دوں. جب حضور نے حکم فرمایا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں تھیں. عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو حکم فرما دیں. صدیق اکبر تو اتنے رقیق القلب ہیں کہ جب آپ کی بیماری کا سنیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اللہ اکبر. کسی اور کو حکم فرما دیں. یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا کتنا بڑا عاشق. وہ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کی بیماری. حضور نے پھر سختی سے فرمایا تم مصر کی عورتوں کی طرح ہو، جاؤ جا کے ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے مسلمانوں کو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدھی نماز ایسی بھی آئی کہ صدیق اکبر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. نمازیوں نے کہہ کے، جیسے عادت ہوتی نمازیوں کی، نمازیوں نے کہہ کے فاروق اعظم کو آگے کھڑا کر دیا. فاروق اعظم نے جب تکبیر کہی، آواز گئی حجرہ رسول تک، تو اندر سے رسول اللہ نے فرمایا لا، روک دو امام کو اور صدیق اکبر کا انتظار کرو. جب تک صدیق نہ آ جائے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام نہیں مانتے. کیوں جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا عاشق. ہجرت والی رات قربان یا رسول اللہ. چادر مبارک ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا نا، ایک پگڑی دستار سر پہ باندھی، ایک چادر اوپر لی. گرمی سردی، وہ جو چادر اوپر لی ہوئی تھی نا، وہ ساری پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ ایڑی رکھ دی. جب سانپ نے ڈس لیا، حضور بیدار ہو گئے، تو آپ نے لعاب دہن لگایا. فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا پھر وہ زہر کہاں گیا. ایسے تھا جیسے کوئی اثر ہے ہی نہیں.
جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں. حضور چادر مبارک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر وہ چادر کدھر ہے تیری؟ غار میں دونوں ہی تھے نا. کیوں جی؟ کتنے تھے؟ اونچی بول رہے ہیں ذرا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو تھے لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہم دو نہیں تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہے. کیوں جی؟ دو ہی نہ سمجھنا. صدیق اکبر کو فرمایا, وہ فرماتے ہیں وہ بالکل کافر غار کے دہانے پہ آ گئے. یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے نظر کی تو ہمیں دیکھ لیں گے. خدشہ کیا تھا کہ کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے. کیوں جی؟ یہ ہمارا کچھ بگاڑ اونچی کہہ دیں. اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی؟ مکڑی نے جالا بن دیا غار کے دہانے پہ. مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. یہ خدائی لشکر ہیں. خدائی لشکر. کبھی ابابیل کبھی ہوا. احزاب والے دن ہوا کا لشکر تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پہ زمین تنگ ہو گئی تھی. اللہ نے ایسی ہوا چلائی, ایسا لشکر بھیجا کہ دشمنوں کا رخ مڑ گیا. اور فرمایا ہمارے لشکر ایسے ہیں وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. سبحان اللہ. جو بات سنانے لگا تھا چادر مبارک پھاڑ پھاڑ کے ساری بند کر. حضور نے پوچھا چادر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ بند کیے. سبحان اللہ. اونچی کہہ دیں ذرا. بات بہت بڑی. جتنا محبت سے سبحان اللہ کہیں گے دل خوش ہو جائے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خوش ہو کے. عرض کی مولا قیامت والے دن جنت میں صدیق اکبر کو میرے ساتھ ہی رکھنا. ہر امتی دعا کرتا ہے یا اللہ حضور کی معیت نصیب فرما, رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما. رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں کہ مولا ابو بکر کو قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہی رکھنا. بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی. حدیث مبارک میں کہ وحی آ گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری دعا قبول ہو گئی. صدیق اکبر قطعی جنتی. جو ان کے جنتی ہونے پہ شک بھی کرے وہ بے ایمان, ایمان سے خارج. کیوں جی؟ حضرت صاحب جنی کو نیت کی تھی جلسہ کرنے جننے بجے تک میں نے 10 دینا. 10 بجے تک ہے جی 10 بجے تک شہین علی کو 15 دینا. میں مینو روک دے کچھ تو میں اپنا احسان سمجھنا ہونا چنگا کتنے نے مینو روک لیا. میں تو رکیا کو نہیں جاتا. ماشاءاللہ جی سبحان ہے جی. دیکھو نا لوگ کہنے توجہ دے نال اس کی گل سن. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. اگلی گل سنو. زندہ باد. اگلی گل اور دلاں نوں قائم اور مضبوط کرنے والی گل. سبحان اللہ. یہ غار میں 2 تھے. دشمن غار تک آ گیا. اگر نظر پڑتی تو نقصان پہنچاتا, لیکن خدا نے حفاظت فرمائی. کیوں جی؟ خدائی حفاظت. اور فرمایا پتہ کیا؟ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. ہم نے کفر کو ذلیل کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اور اللہ کا کلمہ, اللہ کا دین ہم نے بلند کر دیا. رب فرماتا ہے یہ میرے لشکر ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. تو جب وہ 2 تھے تو اس وقت بھی کوئی فکر انہیں, ڈر, کوئی خوف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے اکیلے نکلے تھے اور بستر پہ کسے سلایا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور باہر کافر بدماش تلواریں لے کے کھڑے تھے. ابو جہل کا لشکر باہر گھیرا ڈال کے
تلواریں لے کے، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں کہ آج کام تمام کر کے جائیں گے قتل کرنے کے ارادے سے. تو میں اور آپ ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو ہم سوچتے یار علی المرتضیٰ جیسا شیر جوان، اس کو ساتھ لے جائیں، آگے جہاں جانا ہے وہاں تک چھوڑ کے پھر آ جائے، واپس آ کے امانتیں واپس کر دے گا. پھر کیوں جی؟ باہر دشمن کھڑے، دروازے کے گھر کو گھیرا ڈال کے کھڑے. علی المرتضیٰ کو نہیں فرمایا کہ ساتھ آؤ، مجھے باہر چھوڑ آؤ چل کے، صدیق اکبر کے گھر تک تو میرے ساتھ آؤ نا. یہ ہے عظمت مصطفیٰ جو شاید محبت سے خالی ذہنوں میں، عقلوں میں نہیں آئے گی. جنہیں اللہ نے محبت عطا فرمائی ہے کملی والے کی، انہیں سمجھ آئے گی. حضور دشمنوں کے درمیان اکیلے آ رہے ہیں، کسی دشمن کو کملی والا نظر ہی نہیں آیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کیوں جی؟ کھڑے ہوئے، اور ایسے کھڑے ہوئے جیسے نشئی کھڑے ہوتے، ایسے سر نیچے پھینکے ہوئے، تلوار رکھ کے اس کے اوپر سر رکھے ہوئے. رسول پاک علیہ السلام آرام کے ساتھ اپنے دروازے سے نکلے، اکیلے ہی. قربان جائیں. دعا کرو اللہ حضور کے صدقے اس یقین کا عشر عشیر ہمیں عطا فرما دے. یہ یقین ہو تو ایمان کامل ہے. اب پتہ تھا کہ میری حفاظت ہو رہی ہے. اور ویسے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا ارشاد مبارک حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ من نورانی فرمایا کرتے تھے کہ موت میری سب سے بڑی محافظ ہے. جب تک لکھی نہیں ہے کوئی دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی. کیوں جی؟ یہ خود محافظ ہے. باڈی گارڈ اور گن مین رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ موت حفاظت کرتی ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی. اس کا ایک وقت مقرر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے نکلے اور صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے، دستک دی. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم فرما دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا. سبحان اللہ. نہ ادھر صدیق اکبر کو کوئی خوف ہے دشمن کا، نہ ادھر علی المرتضیٰ کو کوئی خوف ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہنشاہ کائنات ہیں. تشریف لے گئے. اب ان کافروں کی آنکھ کھلی، کہا ساری رات گزر گئی ہے ابھی تک آج اٹھے نہیں. تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے جب وضو وغیرہ فرماتے تھے، تو یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ آج اس وقت ہم اپنا کام کریں گے. دروازہ یا دیوار پھلانگ کے اندر گئے، اندر دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بستر پہ آرام فرما رہے. تو پوچھا رسول اللہ کہاں علی تمہارے ساتھی کہاں ہیں، صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ساری رات ہو گئی، کھڑے تم ہو، باہر پوچھتے مجھ سے ہو، بار پیرا تم دے رہے ہو، سوال مجھ سے کر رہے ہو. سبحان اللہ. قربان یا رسول اللہ. اسلام اپنی عظمت ظاہر کرتا آ رہا، دین اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ دشمن قتل کرنے کے ارادے سے آیا، کامیاب ہو سکا کہ ناکام ہوا. آج بھی دشمن ناکام ہوگا انشاءاللہ. اونچی کہہ دیں. دین کا دشمن کسی رنگ میں آئے، کوئی جھنڈا لے کے آئے، کوئی پٹکا پہن کے آئے، کوئی یونیفارم پہن کے آئے، دین کا دشمن ناکام اور ذلیل تھا اور ذلیل ہوگا. دین والوں کو اللہ نے ہمیشہ سر بلند رکھا، خواہ وہ اکیلا تھا یا دو تھے یا تین تھے. ابھی تو ہجرت کا سفر مکمل نہیں ہوا، ابھی مدینہ طیبہ پہنچے نہیں. مکہ شریف سے نکلے اس لیے ہیں کہ یہاں نماز بھی کعبہ شریف میں نہیں پڑھنے دیتے، اللہ کا نام بھی اونچی آواز سے نہیں لینے دیتے. دشمن ہے چاروں طرف. حکم آیا یہ شہر چھوڑ دو. شہر کون سا ہے؟ کیوں جی؟ مکہ پاک. کون سا؟ اونچی بولیں. آج بحث چل رہی نا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل. میں اس بحث میں اس وقت تو جاتا ہی نہیں، نام میرا موضوع ہے یہ. مکہ پاک، مکہ جیسا شہر جہاں کعبۃ اللہ ہے، حضور نے وہ شہر چھوڑ دیا. کس لیے؟
دین کے لیے کہ یہاں دین پہ عمل پیرا ہونے کی اجازت نہیں ہے، دین نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس شہر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مکہ پاک جیسے شہر سے ہجرت فرمائی، جس ہجرت کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مکہ شہر سے اپنی دکانداری چھوڑی، بزنس چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، بہت ساروں نے اپنے بچے چھوڑے، بہت ساروں نے اپنے ماں باپ چھوڑے، بہت ساروں نے اپنی فیملیاں چھوڑی۔ کس لیے چھوڑی؟ کہ جہاں رسول اللہ کا دین نافذ ہوگا وہاں جائیں گے، اس شہر مبارک میں رہیں گے جا کے۔ ابھی رستے میں ہیں، ہجرت کا سفر ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہم نے تمہیں بلندیاں عطا فرما دی۔ بدر تو بعد میں ہوا، احد بھی بعد میں ہوا، احزاب بھی بعد میں ہوا، فتح مکہ بھی بعد میں ہوئی، ہجرت والی رات فرمایا جا رہا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں اور اونچی کہہ دیں، یہ اونچا رہے گا نام پاک۔ اور میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ تو اتنا اونچا ہے جہاں ہمارے تصورات بھی نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، عقل نے بڑی پرواز کی، آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرا، اس سے آگے عرش، بڑی پرواز کی تو عرش تک گیا۔ عقل کا مرغ جو ہے عقل تک پرواز کرتے کرتے عرش تک گیا، اور آگے جب آگے کا سوچا تو فرماتے ہیں غش کھا کے گر پڑا۔ لیکن حضور کی عظمت پوچھتے ہو تو اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے۔ حضور کی عظمتوں کا پہلا آستان اس سے کہیں اوپر ہے۔ لامکاں جہاں سے آواز آ رہی تھی معراج کی رات، ادن یا احمد، ادن یا محمد، اے محمد اور قریب آ جا صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد اور قریب آ جا۔ مزے کی بات یہاں سنیں، آپ نے سنی بارہ دفعہ، میں تو برکت حاصل کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے سنی آواز تو وہ آواز تو صدیق اکبر کی تھی۔ سبحان اللہ، بڑی شان والے تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں عرش سے جبریل سدرہ تک رہ گیا، آگے اب رف رف ہے، حضور جا رہے ہیں اکیلے ہی عرش تک، عرش سے آگے لامکاں ہے، وہاں کسی کی بس ہی نہیں چلتا کہ کوئی جا سکے، سوال ہی پیدا نہیں۔ سدرہ تک جب جبریل یہ کہہ گیا کہ یہاں سے آگے جلا کے راکھ کر دیا جاؤں گا تو اور کون پر مار سکتا آگے بھائی؟ اعلیٰ علیین میں عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں بس، یا جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں تسبیح و تمہید کی، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، حضور اکیلے جا رہے۔ تو جس میں انسانی یا فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ اس تنہائی میں کچھ وحشت محسوس ہوئی، جیسے آپ اکیلے بیٹھے کچھ سوچتے رہیں، اندھیرا ہو، خوف ہو، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، تو کبھی کبھی بندے پہ وحشت طاری ہو جاتی، پتہ نہیں کیا ہونے والا، تو کچھ وحشت طاری ہوئی۔ محدثین فرماتے ہیں اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے صدیق اکبر کی آواز میں گفتگو فرمائی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ رب بھی جانتا ہے کہ کملی والے کا دل اگر کسی سے بہلتا ہے تو یار غار سے بہلتا ہے۔ یار غار کی آواز میں آواز آ رہی تھی ادنو یا احمد، ادنو یا محمد۔ اچھا نہیں، ایک آواز یہ آ رہی تھی کہ حضور ذرا ٹھہر جائیں، کف یا محمد، اے محمد ذرا ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پہ صلوات بھیج رہا ہے۔ یہ آواز صدیق اکبر کی آواز تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، اور بدر سے لے کے آخری غزوے تک مولا کائنات سب سے بڑے مجاہد، شجاع، شیر دل جوان، ان کو بھی حضور تبوک والے دن چھوڑ گئے۔ مدینہ منورہ فرمایا تم یہاں رہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اگلی صفوں میں لڑنے والا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ خبردار کر دیا، کل کوئی اس حدیث کو مثال بنا کے یہ نہ کہے کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے تو حضرت علی علیہ السلام بھی رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی ہیں۔ اس کا اسی وقت اس شبہ کا ازالہ بھی فرما دیا۔ اور ویسے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انتقال فرما گئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تینوں خلفاء کے بعد تک حیات رہے اور سب سے بعد شہید ہوئے۔ اللہ نے ترتیب بنائی، ان کی شہادتوں کی ترتیب کے مطابق کی ان کی خلافتوں کی ترتیب بھی بنائی ہوئی تھی۔ اگر پہلے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہوتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو 2.25 سال بعد وصال فرما گئے، 10 سال بعد حضرت فاروق اعظم بھی وصال پا گئے، پھر اور کوئی ان تینوں میں سے خلیفہ بن نہیں سکتا تھا۔ اور یہ خلافتوں کا اشارہ حضور اپنی زندگی میں دے گئے تھے۔ مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، پہلی اینٹ حضور نے خود رکھی، دوسری اینٹ صدیق اکبر کو حکم فرمایا تم رکھو، تیسری اینٹ فاروق اعظم کو حکم فرمایا تم رکھو، چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی کو حکم فرمایا تم رکھو، اور 5ویں اینٹ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا تم رکھو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر تو یہ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، حقیقت میں خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا ابھی ہجرت کا سفر چل رہا ہے، اللہ فرما رہا ہم نے اپنا کلمہ بلند کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، تو اس غالب حکمت والے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے جی؟ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ کبھی کبھی سنتے ہو کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسے کلپ بھی سن لیا کرو کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب بہت سارے واحیات کلپ تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں پتہ چلتا ہے جی یہ ٹک ٹاک پہ فلاں آ گیا کروڑوں میں چلا گیا جی، اس کے ویوز کروڑوں میں چلے گئے، اور اچھی باتیں سننے والے کو 100 200 400۔ اس پہ تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں، حضور کی امت ہے ہم، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ یہ حماس والے 2-4 دن کی مار ہیں صرف، اب 3 مہینے ہو رہے ہیں جنگ کو، نہ وہاں حماس کی کوئی حکومت ہے، نہ فلسطینی حکومت ان کے ساتھ ہے، نہ کوئی اور حکومت ان کے ساتھ ہے۔ اب آہستہ آہستہ لڑائی پھیل رہی ہے، لیکن ان 3 مہینوں میں اسرائیلی اور امریکی چیخیں مار رہے ہیں، اور حماس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جانے دے رہے ہیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اسرائیل کا ناپاک وجود بھی ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یمن، لبنان، عراق، ایران بھی آہستہ آہستہ اس جنگ میں انوالو ہو رہے ہیں، کہیں سے اسلحہ آ رہا ہے، کہیں سے میزائل آ رہا ہے۔ جس دن تھوڑا سا کھل کے آگے آ گئے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل کا صفایا ہے، خدا کرے وہ وقت جلد آئے کہ میں اور آپ بھی مسجد اقصیٰ کی زیارت کریں۔ جس مسجد میں رسول اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی امامت فرمائی، سبحان اللہ،
بیت المقدس کی زیارت کریں، جو قبلہ اول اس لحاظ سے کہ 14 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا ہجرت والا سفر ہے، ابھی مار کے سارے آگے آنے ہیں، یہاں ہی رب فرما رہا ہم نے اللہ کا کلمہ بلند کر دیا، کفر کو ذلیل کر دیا۔ کفر کا مقدر ذلت ہے، اور دین کا غلبہ اور جد و جہد، دین کے لیے جد و جہد عزت ہے، بلندی ہے۔ ایسے ایسے نام جن کو شاید ساتھ والے گھر والا بھی نہ جانتا اگر وہ حضور کے صحابی نہ بنتے۔ کیوں جی؟ مکے میں کتنے لوگ رہتے تھے جو آئے نہیں بارگاہ پاک میں، کون جانتا انہیں؟ بڑے بڑے سردار رہتے ہوں گے، یہاں دشمن آئے جن پہ لعنت برستی رہتی ہے، چند نامی گرامی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو کتابیں بھری پڑھی، لکھنے والوں نے ایک ایک کا سارا شجرہ لکھ دیا۔ کیوں جی؟ یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ، یہ عزت ہے دین۔ اور پھر میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے آج، دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دین کے لیے جد و جہد کریں۔ خلفائے راشدین نے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک جنگ جاری رکھی، جہاد جاری رہا، اس کے بعد بھی جو بادشاہان اسلام آتے رہے جہاد ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا جہاد قیامت تک ہوتا رہے گا، جس دن یہ امت جہاد چھوڑ دے گی ذلیل ہو جائے گی۔ اب یہاں جھگڑا کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں کچھ بے غیرت، سخت لفظ ہیں، جا رہے ہیں جائیں، میرا پیغام ہے، کچھ بے غیرت، بے شرم، بے حیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اندر کھاتے بڑی دور تک باتیں چلی گئیں، دورے ہو رہے ہیں امریکہ کے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، حماس نے آ کے سب فیصلے تہس نہس کر دیے۔ حماس نے بتایا بزدلو، تم 5-5 10-10 پھول لگا کے بڑے بڑے جرنیل بنے ہوئے ہو، تمہاری یہ جرنیلی کس کام آئے گی اگر تم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے نہیں نکل سکتے اور دشمنوں کے ساتھ سودے بازی کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو۔ دیکھو چند نہتے مجاہدوں نے اسرائیل کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے۔ ایک پیغام تو یہ دیا، دین ہمیشہ سر بلند رہے گا، ہمیں دین کے لیے جد و جہد کرنی۔ اور دوسرا، بس میں بہت زیادہ نہیں کرتا، صرف دوسرا پیغام یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت ہی حق ہے۔ ہماری زبان سے آپ کبھی بھی اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے کسی کی بے ادبی سنیں نا تو ہمارا گریبان پکڑ لیں، میں خود آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ کیوں جی؟ ہم میں سے کسی ہمارے جتنے ساتھی علماء ہیں، کسی کی زبان سے کوئی ہلکا لفظ بھی سنیں، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی، تو گریبان پکڑنے کے حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے تربیت یہ دی ہے کہ بابا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں کی محبت نہ ہو۔ اب اگر کوئی بے غیرت، نام نہاد خطیب، پیشہ ور، ذلیل اگر آ کے یہ کہے کہ صدیق اکبر اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں، ایک اکیلے راوی کی روایت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس بات کا راوی صدیق اکبر ہے، اس سے بڑی اور گواہی کون سی ہوگی؟ اور جس کے تقوی کی گواہی خدا دے رہا ہے، جس کے اخلاص کی للہیت کی گواہی خدا دے رہا ہے، مال وہ خرچ کرتے تھے دن رات، ایک دفعہ پورا گھر لٹایا، ہجرت والی رات سارا اکٹھا کر کے ساتھ لے آئے۔ پھر تبوک میں پھر ایسا نہیں تھا کہ مفتی صاحب اعلان کریں چندے کی ضرورت ہے تو سوچیں دینا ہے کہ نہیں دینا۔ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے صحیح میرے محبوب کو ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی غلام آ رہے ہیں، آزاد کروانا ہے، ضرورت ہے، مال قربان، جان قربان۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بار بار رسول اللہ پہ گھر لٹایا۔
لیکن میں نے یہ کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ صدیق اکبر کا گھر خالی ہو گیا ہو. لٹانے کی خبر ضرور سنی، لٹانے کی روایتیں بار بار سنی، گھر خالی ہونے کی روایت نہیں سنی. سبحان اللہ. اونچی کیا دیں ذرا. حضور نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سارا کچھ جو لے آئے، کانٹا، بٹن، سوئی، لباس، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ہر شے لے آئے نا. حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا. تو جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہو اس کا گھر خالی ہو سکتا ہے؟ گھر بھرا ہی رہا ہے ساری زندگی، وہ بار بار لٹاتے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہوگا نا، اتنی مہنگی اتنی بھاری قیمت دے کے بلال حبشی کو آزاد کروایا، کوئی مسئلہ ہو، کوئی احسان ہوگا بلال حبشی کا صدیق اکبر پہ. رب نے قرآن میں گواہی دی سورہ واللیل میں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا تم بلال حبشی کا کہتے ہو، ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے.